موضوع الدرس فی بیان التحدید والترہیب سورۃ الرحمن تفسیر ابن کثیر۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء وسید المرسلین سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ سنفرغ لكم أيها الثقلان فبأي آلاء ربكما تكذبان۔ يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان۔ فبأي آلاء ربكما تكذبان۔ يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران۔ فبأي آلاء ربكما تكذبان۔ قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين إلى أن قال وقال تعالى والذين كسبوا السيئات جزاء سيئة بمثلها وترهقهم ذلة ما لهم من الله من عاصم كأنما أغشيت وجوههم قطعا من الليل مظلما أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون۔ ولهذا قال تعالى يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران۔ اب مفسر رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ پاک نے قرآن مقدس میں دوسری آیت میں فرمایا والذین کسبوا السیئات، جنہوں نے برائی کمائی ان کے لیے سزا ہوگی اسی طرح بھیڑی اور ان پہ ذلت چھائی ہوگی، اللہ کے سوا کوئی نہیں ان کو چھڑانے والا، اور ان کے چہرے جو ہیں اس عذاب کی وجہ سے ایسے ہو جائیں گے جیسے سیاہ رات کا ٹکڑا۔ اولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون، یہی جہنمی ہیں، اسی میں انہوں نے ہمیشہ رہنا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے بیان فرما دیا کہ اللہ کا ایک نظام ہے کہ پوری دنیا میں دو حصوں میں اللہ کی مخلوق تقسیم ہے، وَمِنْكُمْ كَافِرٌ وَمِنْكُمْ مُؤْمِنٌ، یا مومن یا کافر۔ اسی طرح قیامت میں بھی اصل تقسیم جو ہے وہ دو ہوں گی، اصحاب الیمین ما اصحاب الیمین واصحاب الشمال ما اصحاب الشمال، اور کئی فرماتی ہیں اصحاب المیمنۃ ما اصحاب المیمنہ واصحاب المشأمۃ ما اصحاب المشأمہ۔ تو اصل تقسیم جو ہے وہ یہ ہوگی کہ اصحاب الیمین اصحاب الشمال، اصحاب الیمین والے مومن ہوں گے جن کے دائیں ہاتھ میں نامہ اعمال ملے گا، اور اصحاب الشمال جو ہیں وہ کفار و مشرکین ہوں گے جن کے بائیں ہاتھ میں نامہ اعمال ملے گا۔ اب پھر تقسیم در تقسیم ہوگی، کیا مانا کہ اصحاب الیمین تو ایک طرف ہو گئے، لیکن اصحاب الیمین میں پھر انبیاء ہیں، صدیقین ہیں، شہداء ہیں، صلحاء ہیں، اولیاء اللہ ہیں، محدثین ہیں، مجتہدین ہیں، فقہاء ہیں، قراء ہیں، پھر حسب مراتب ان کے مقامات ہوں۔ اسی طرح کافر الگ ہو گیا، لیکن پھر کافروں میں بھی درکات ہوں گے کہ بعض کا کفر جو ہے ایک دوسرے سے شدید ہوگا، جیسے فرعون ہے، نمرود ہے، شداد ہے، قارون ہے،
حامان ہے، ابھی جہل ہے، لبی لہب ہے، اتبا، تو یہ پھر ان کی تقسیم در تقسیم ہوگی اور اسی طرح پھر ان کو عذاب دیا جائے گا۔ تو اب اللہ فرماتے ہیں یرسل علیکما شواظ من نار، یاد رکھو علیکما تثنیہ کا ضمیر ہے، یرسل علیکما کہ تم دونوں پہ پھینکے جائیں گے، چھوڑے جائیں گے۔ تو اس کا معنی یہ نہیں ہوتا کہ، معنی یہ ہے کہ جو انسانوں میں بھی کافر ہو کے مرے ہیں ان کی بھی یہی سزا ہے، اور جو جنوں میں کافر ہو کے مرے ہیں ان کی بھی یہی سزا ہے، کیونکہ خطاب ان کو ہو رہا ہے جو اللہ کی تقدیر سے نکلنا چاہیں، بھاگنا چاہیں۔ تو مومن تو کبھی اللہ کی تقدیر سے باہر نہیں جا سکتا، تو اس لیے فرمایا یرسل علیکما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران۔ قال علی بن ابی طلحہ لا حول ولا قوة، قال ابن عباس الشواظ، یاد رکھو شواظ جو ہے یہ ضمے کے ساتھ بھی پڑھا گیا شواظ اور کسرے کے ساتھ بھی شواظ، لیکن جمہور قراء کی قراءت جو ہے وہ ضمے کے ساتھ، یرسل علیکما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران۔ حضرت ابن عباس فرماتی ہیں کہ شواظ سے کیا مراد ہے؟ وہ لہب النار، وہ آگ کے شعلے۔ وقال سعید بن جبیر عن ابن عباس الشواظ الدخان، وہ کہتے ہیں شواظ سے مراد ہے وہ دھواں۔ وقال مجاہد هو اللہب الاخضر المنقطع، حضرت مجاہد فرماتے ہیں کہ وہ آگ کا شعلہ جو بالکل اوپر جا کے دھوئیں سے کٹ کے صاف ہو جاتا ہے، یہ مراد ہے۔ وقال ابو صالح الشواظ هو اللہب الذي فوق النار ودون الدخان، حضرت فرماتے ہیں ابو صالح کے شواظ کہتے ہیں اس شعلے کو جو آگ سے اوپر ہوتا ہے لیکن اس کے دھوئیں سے نیچے ہوتا ہے۔ وقال الضحى ضحاك شواظ من نار سیل من نار، حضرت ضحاک فرماتی ہیں کہ شواظ کا معنی یہ ہے کہ جیسے پانی کی نہر چلتی ہے ایسے آگ کی نہر چلے گی۔ اللہ پاک رحمت فرمائے۔ آپ دیکھیں نا جہاں جہاں برقان ہوتے ہیں، پہاڑوں کے اندر آگ کا لاوا نکلتا ہے، وہ بھی ایسے چل رہا ہوتا ہے جیسے دریا بہ رہا ہو آگ کا۔ اور فرماتی ہیں اس کے بعد شواظ من نار ونحاس، قال علی بن ابی طلحہ عن ابن عباس ونحاس یعنی دخان النار، وہ کہتے ہیں آگ کا دھواں مراد ہے۔ بضم النون وکسرها نحاس او نحاس، والقراء مجمعۃ علی الضم، لیکن اکثر قراء جو ہیں وہ ضمے کی قرات پہ متفق ہیں۔ ومن النحاس بمعنى الدخان قول نابغة جعدہ، کہتا ہے کہ نحاس دخان کے معنی میں بھی آتا ہے، جیسے نابغہ نے اپنے شعر میں کہا ہے یضیء كضوء سراج السلیط لم یجعل اللہ فیہ نحاسا یعنی دخانا، هكذا قال۔ وقد روى الطبراني من طريق جويبر عن الضحاك أن نافع بن الأزرق سأل ابن عباس عن الشواظ فقال هو اللهب الذي لا دخان معه، وہ شعلہ آگ کا وہ شعلہ جس میں دھوئیں کی آمیزش نہ ہو۔ فسأله شاهدا على ذلك من اللغة، ان سے پوچھا گیا کیا لغت میں بھی اس لفظ کا استعمال ہے؟ فأنشده بيت أمية بن أبي سلط في حصان ألا من مبلغ حصان أني مغلغلة تدب إلى أصحابي أليس أبوك فينا كان كينا لدى الكينات وصلى في الحفاظ يمانيا يذل يشد كيرا وينفخ دائما لهب الشوازي۔ تو آپ نے امیہ بن ابی سلط نے حضرت حسان کے خلاف لکھا تھا، اشعار لکھ کے ان کی توہین کی تھی کہ تمہارا باپ ہمارے پاس تھا اور وہ آگ جلانے والا اور لوہے میں کام کرنے والا تھا، ينفخ دائما ہمیشہ وہ پھونکے مار مار کے وہ آگ کے شعلے جو ہیں ان کو بھڑکاتا تھا۔ قال صدقت فمن نحاس، انہوں نے کہا یہ بات تو لغت کے اعتبار سے بھی سمجھ آ گئی، لیکن نحاس کس کو کہتے ہیں؟ قال هو الدخان الذي لا لهب له، ایسا دھواں کہ جس کے اندر کوئی شعلہ نہ ہو۔
قال فهل تعرف العرب، کیا عرب لوگ بھی لغت میں سمجھتے ہیں؟ قال نعم، اما سمعت نابغة بني ذبیان يقول يضيء كضوء السراج السريد لم يجعل الله فيه نحاسا. وقال مجاهد النحاس الصفر يذاب فيصب على رؤوسهم. حضرت مجاہد ایک قول میں فرماتے ہیں نحاس کا معنی یہ ہے کہ تانبے کو پگھلایا جائے گا اور پگھلانے کے بعد کافروں کے سروں پہ ڈالا جائے گا. وَكَذَا قَالَ قَتَادَةُ وَقَالَ الضَّحَاكُ وَنُحَاسٌ سَيْلٌ مِّن نُحَاسٍ وَالْمَعْنَى عَلَى كُلِّ قَوْلٍ لَوْ ذَهَبْتُمْ هَارِبِينَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ لَرَدَّتْكُمُ الْمَلَائِكَةُ وَالزَّبَانِيَةُ بِإِرْسَالِ الذَّهَبِ مِنَ النَّارِ وَالنُّحَاسِ الْمُذَابِ عَلَيْكُمْ لِتَرْجِعُوا. اب مفسر فرماتے ہیں کہ ان سارے اقوال کو سامنے رکھنے کے بعد پھر اس آیت کا ترجمہ یہ ہوگا کہ لو ذهبتم هاربین، اگر تم قیامت والے دن بھاگنا چاہو، نکلنا چاہو، عذاب سے بچنا چاہو تو اللہ کے فرشتے تمہیں لوٹائیں گے اور اللہ کے فرشتے تم پر شواظ اور نحاس برسائیں گے اور نحاس جو ہے تانبا پگھلا ہوا تم پر ڈالیں گے تاکہ اپنے مقام پہ واپس آؤ. وَلِهَذَا قَالَ فَلَا تَنتَصِرَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ لَا بِشَيْءٍ مِّن نِّعَمِ رَبِّنَا نُكَذِّبُ. لیکن یاد رکھو کہ یہ تو ساری عذاب کی باتیں ہیں. اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں کہ تم کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. معنی یہ ہے کہ یہ بھی تو اس کا انعام و اکرام ہے کہ ہمیں عذاب بتلا دیا کہ اگر یہ کرو گے تو پھر یہ ہوگا. یہ بھی تو ایک نعمت ہے. ہمیں پتہ نہ ہوتا ہم کرتے رہتے تو ہم مارے جاتے. تو یہ بھی اس کا انعام ہے کہ اس نے بتا دیا کہ جو مومن ہیں ان کا یہ مقام ہوگا اور جو کافر ہیں ان کا یہ حال ہوگا، اور ساری چیزیں تاکہ انسان اللہ کے عذاب سے ڈر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت اختیار کریں. اسی لیے علماء فرماتے ہیں کہ پورے قرآن میں آپ دیکھیں تو وعد بھی ہوگا، وعید بھی ہوگی، تحدید بھی ہوگی، تقریب بھی ہوگی، توبیخ بھی ہوگی، ترغیب بھی ہوگی، ترہیب بھی ہوگی کہ اللہ نے بعض مقامات پہ اپنے بندوں کو ترغیب دی ہے کہ میرے بندے اگر میرے راستے میں جہاد کرو گے میں تمہارے لیے جنتیں تیار کر رہے ہیں. اور کسی جگہ ڈرایا ہے کہ اگر نافرمانی کرو گے یرسل علیکم شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران. کسی جگہ اللہ نے وعدہ بیان فرمایا ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ. اللہ نے گویا کہ مومنوں سے ان کی جان مال خریدی ہے کہ تم اپنی جان مال میرے راستے میں لٹاؤ تو میں تمہیں اس کے بدلے میں جنت عطا فرماؤں گا. اسی طرح قیامت والے دن مومنوں کو اللہ کے فرشتے کہیں گے اور موت کے وقت بھی کہیں گے ابشروا بالجنت التي کنتم توعدون، تمہیں مبارک ہو اس جنت کی جس کا اللہ نے تم سے وعدہ کیا تھا. اور کافروں کے لیے بھی تحدید ہوگی کہ اگر تم ایسا کرو گے تو پھر ذرا سابقہ اقوام کے احوال پہ نظر ڈالو کہ الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل. اور کسی جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں ان عذاب ربک لشدید انہ هو یبدئ ویعید. اور اس کے بعد فرماتی ہے کہ کیا تم کو خبر نہیں پہنچی ہے کہ سمود کے ساتھ ہم نے کیا کیا، تم کو سبق نہیں. تو اللہ کے قرآن میں ترغیب بھی ہے، ترہیب بھی ہے، وعد بھی ہے، وعید بھی ہے، تحدید بھی ہے، توبیخ بھی ہے، کیونکہ انسان مختلف ہوتے ہیں. اب دیکھو نا بچے ہیں، ایک بچے کی طبیعت ایسی ہوتی ہے کہ اس سے پیار کرو اور تھوڑی سی کوئی 1 ریال دے دو، کوئی چاکلیٹ لے کے دے دو، بسکٹ لے کے دے دو، خوش ہو جائے گا. ایک بچہ ہوتا ہے جس کو جتنا مرضی آئے کھلاؤ پلاؤ گے، میں نے سکول نہیں جانتا، 2 تھپڑ لگاتا ہے باپ کا ٹھیک ہے جی جا رہا ہوں. تو یہ تباہی ہیں انسان. تو اس لیے اللہ نے بھی اپنے بندوں کی ہدایت کے لیے قرآن میں ترغیب بھی رکھی ہے، ترہیب بھی رکھی ہے. فَإِذَا انشَقَّتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ وَرْدَةً كَالدِّهَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا
تكذبان فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام فبأي آلاء ربكما تكذبان هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون يطوفون بينها وبين حميم آن فبأي آلاء ربكما تكذبان. اب اللہ تبارک و تعالیٰ ان آیات میں قیامت کے احوال کا ذکر فرماتے ہیں فَإِذَا انشَقَّتِ السَّمَاءُ، جیسے دوسرے مقام پہ فرمایا وَانشَقَّتِ السَّمَاءُ فَهِيَ يَوْمَئِذٍ وَاهِيَةٌ، اور کسی آیت میں فرمایا یوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائکۃ تنزیلا، اور کہیں اللہ فرماتے ہیں اذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت، اور کہیں اللہ فرماتے ہیں اذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت. تو اب اللہ تبارک و تعالی احوال قیامت کا ذکر فرماتے ہیں، لیکن اس سے پہلے ایک بات سمجھ لیں تاکہ اللہ کی رحمت سے قرآن کی آیات سمجھنے میں آسانی ہو. وہ بات یہ ہے کہ قرآن میں جب آپ نظر ڈالیں گے نا تو کچھ چیزیں اللہ نے بیان فرمائی ہیں جو قیامت کے آنے سے پہلے ہوں گی، پہلے علامات، اور کچھ چیزیں ایسی ہیں جو عین جب اللہ حکم دیں گے اور قیامت قائم ہوگی تو اس وقت آئیں گے، اور کچھ احوال ایسے ہیں جو قیامت کے بعد پیش آئیں گے. اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں، بہت سارے حضرات کو مغالطہ لگ جاتا ہے کہ کبھی قرآن پاک نے یہ فرمایا ہے اور کبھی قرآن پاک نے یہ فرمایا ہے اور کبھی قرآن پاک نے یہ فرمایا ہے. تو اصل بات سمجھیں کہ بعض چیزیں ایسی ہیں جن کا تعلق علامات قیامت سے، اس کو حدیث مبارک کے روح سے کہتے ہیں اشراط الساعہ، قیامت کی نشانیاں، قیامت کے علامات. پھر وہ علامات جو ہیں وہ دو قسمیں، وہ ان میں بعض علامات صغرا ہیں اور بعض علامات کبرا ہیں، یعنی بعض تو چھوٹی چھوٹی نشانیاں ہیں اور بعض جو ہیں وہ بڑی نشانیاں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو تمام اشراط الساعہ سے خبردار فرما دیا کہ یہ قیامت کی علامت ہے، یہ قیامت کی علامت ہے. جیسے کہ علماء نے ان کو اشراط الساعہ کے نام سے کتابیں لکھ کے جمع بھی کر دیا ہے تاکہ کوئی آدمی اگر قیامت کی علامات دیکھنا چاہتا ہے تو ایک کتاب اٹھا کے دیکھ لے، اس میں ساری ایک ہی جگہ مل جائیں گی، بجائے اس کے کہ اس کو کئی کتابوں سے احادیث مبارک دیکھنی پڑے. تو جیسے مثلا حضور نے فرمایا کہ یہ علامات قیامت میں ہے کہ عریانی فحاشی زنا عام ہو جائے گا اور اس کو لوگ عیب بھی نہیں سمجھتے. آج کل یہی مصیبت ہے نا کہ لوگوں کے نزدیک یہ ہے انہیں کوئی عیب ہی نہیں.
ابھی آپ نے دیکھا ہوگا پوری دنیا میں بھی اور اسلامی ملکوں میں نیو ایئر نائٹ، نئے سال کی رات پر جو خوشیاں منائی جا رہی ہیں، یہ کون سا اسلام ہے جی؟ یعنی نئے سال کی خوشیاں منانے کے لیے لڑکے لڑکیاں گانے بجانے رقص ڈانس، نیا سال آ رہا ہے اور اس کا استقبال ہم اللہ کی نافرمانی سے کر رہے ہیں۔ بھئی نیا سال آ رہا ہے، توبہ کرو، استغفار کرو، نمازیں پڑھو، اللہ سے دعائیں مانگو، آنے والا سال امت کے لیے خیر ہو، رحمت ہو۔ تم تو آنے والے سال کا استقبال ایسے کر رہے ہو جیسے کافر کرتے ہیں، انگریز کرتے ہیں، یہود کرتے ہیں، نصارہ کرتے ہیں۔ شرابیں چلتی ہیں، ڈانس ہوتے ہیں، ناچ ہوتے ہیں، لوگ سڑکوں پہ نکل آتے ہیں، کاریں ٹکرا جاتی ہیں، کوئی بندے مر جاتے ہیں۔ یہ جو مر جاتے ہیں بتاؤ یہ کس کھاتے میں گئے؟ تو یہ بھی علامات قیامت ہے۔ اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اولاد جو ہے وہ دوستوں کے ساتھ تو بڑی ہنس مکھ اور بڑی پیار کرنے والی، والدین کی نافرمان۔ اسی طرح حضور پاک نے فرمایا کہ شوہر اپنی بیوی کی خوشامد میں تو ایسے لگا ہوا ہوگا نا کہ 24 گھنٹے کا بغیر تنخواہ نوکر ہے، لیکن والدہ کو نہیں پوچھے گا ماں کس حال میں ہے، اس کے پاس کپڑا بھی ہے، کھانا بھی ہے، نہیں ہے، کس حال۔ کتنے لوگ ہیں جو اپنے گھر میں خوشیاں منا رہے ہیں اور والدین جھوپڑیوں میں پڑے ہوئے ہیں، ایک روٹی کے محتاج۔ تو یہ بھی علامات قیامت ہیں۔ اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ بھی علامات قیامت میں ہے کہ وہ لوگ جو بکریوں کے چرواہے تھے اور جوتا بھی پاؤں میں نہیں ہوتا تھا، سر پہ کپڑا بھی نہیں ہوتا تھا، ایک لمبے کرتے میں جنگلوں میں پھرتے تھے، اونٹ چرا رہے ہیں یا بکریاں چرا رہے ہیں، ایک وقت آئے گا کہ وہ بلڈنگوں کی بلندی میں فخر کریں گے کہ میری بلڈنگ اونچی، وہ کہے گا نہیں میرا برج اونچا، وہ کہے گا نہیں میرا ٹاور اونچا۔ تو یہ بھی علامات قیامت میں ہے۔ حدیث میں ہے حفاتن قراتن رائی الشاہ یتطاولون فی البنیان۔ یہ اب سکائی اسکیل پر جو بن رہے ہیں او جناب 60 منزلہ اور 80 منزلہ اور اب تو 100 منزلہ اور 100 سے بھی اوپر چلے گئے۔ تو یہ بھی علامات قیامت میں۔ اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا میں قراء تو بہت ہو جائیں گے قرآن پڑھنے والے، لیکن علم نہیں رہے گا، علم اٹھ جائے۔ پھر نتیجہ یہ ہوگا کہ جاہل لوگ جو ہے وہ علماء کی مسلک پہ آ جائیں گے، وہ غلط فتوے دیں گے، غلط لوگوں کو گمراہ کریں گے۔ اسی طرح یہ تو خیر بہت نشانیاں ہیں، چھوٹی چھوٹی بہت ہیں، لیکن اب جو بڑی نشانیاں بچ گئی ہیں علامات قیامت میں سے، ان بڑی علامات میں سے ایک تو ہے خروج الدابۃ من الصفا۔ اس صفا پہاڑی سے ایک جانور نکلے گا اور خدا کی شان دیکھو، وہ جانور ہوگا لیکن وہ بولے گا، باتیں کرے گا۔ اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یاجوج و ماجوج نکلیں گے اور وہ اتنی مخلوق ہے اور ایسی بلا ہے، جدھر سے گزر جائیں گے دریا کا پانی بھی پی جائیں گے، دریا خشک ہو جائیں گے، لوگوں کی فصلات پہ گزریں گے، سارا فصل کھا جائیں گے۔ اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دجال بھی ظاہر ہوگا، اس کی ایک آنکھ جو ہے یعنی جیسے کہ سیب ہوتا ہے ایسے باہر نکلی ہوئی ہوگی اور اس کی پیشانی پر کافارا لکھا ہوگا، لیکن وہ مومن پڑھ لے گا کہ یہ کافر، یہ دجال ہے۔ اور وہ دجال کا فتنہ اتنا خطرناک ہوگا، اس کے پاس اتنی قوت استدراجی ہوگی
کہ وہ کھڑے ہو کے زمین کو کہے گا اخرجی اسقالک، نکالو خزانے، زمین اپنے خزانے باہر نکال کے پھینک دے۔ خشک دریاؤں کو کہے گا کہ چلو دریا چل پڑیں گے۔ تو اس کی یہ چیزیں دیکھنے کے بعد جو لوگ ہیں وہ اس کے معتقد ہو جائیں گے اور اس کی اتباع کرنی شروع کر دیں گے اور اتباع و برباد ہو جائیں گے۔ اسی لیے ہم بار بار کہتے ہیں اور بیان کرتے رہتے ہیں کہ میرا بھائی اس قسم کی چیزیں دکھا دینا یہ مقام ولایت نہیں ہوتا ہے، یہ تو دجال بھی کر لیتے ہیں۔ یہ جو ہمارے ہاں بڑا مشہور ہوتا ہے نا جی کہ میں جناب فلاں پیر کے پاس گیا، ابھی میں بیٹھا ہوں نے تو مجھے سارا میرا حال بتلا دیا کہ تم اس لیے آئے ہو اور یہ تمہارا حال ہے اور اس طرح تمہارے گھر کی پوزیشن ہے جی، سب کچھ بتلا دیا۔ کمال ہے جی، یعنی گویا سارے میرے احوال جو ہیں حضرت پہ روشن تھے۔ یہ کوئی بڑی بات نہیں ہوتی ہے، یعنی دریاؤں پہ پانی پہ چلنا ہے، ہواؤں میں اڑنا ہے، یہ کوئی ولایت نہیں۔ یہ دجال بھی کر سکتا ہے، شیطان بھی کر سکتا ہے، جن بھی کر سکتے ہیں۔ اور جہاں تک یہ کشف کا معاملہ ہے کہ کسی کو اس کی چھپی ہوئی بات بتا دو، یہ تو کوئی کرامت ہے ہی نہیں، یعنی یہ تو تھوڑی سی محنت ہے، ریاضت ہے۔ کئی ہندو ہیں، کئی جوگی ہیں، کئی علم جفر والے ہیں، علم نجوم والے ہیں، علم اعداد والے ہیں، وہ ساری باتیں تم کو بتا دیں گے۔ تو یہ جو ہے یہ کمال نہیں ہوتا ہے۔ ولایت کا معنی ہوتا ہے اتباع محمد مصطفیٰ، بس یاد رکھو۔ اللہ کا ولی وہ ہوگا جو ہر قدم پہ تابع ہوگا حضرت محمد مصطفیٰ، اس کا چہرہ، اس کا لباس، اس کا اٹھنا، اس کا بیٹھنا، اس کا بولنا، اس کی باتیں سب غلام بن کے اتباع کر کے محمد مصطفیٰ کی، یہ ہے ولی اللہ۔ اسی لیے بزرگ کہتے ہیں الاستقامت فوق الکرامہ، دین پر استقامت جو ہے یہ کرامت سے بہت اونچی چیز ہے۔ کرامات تو معمولی سی بات ہے۔ دیکھو نا جہاں اللہ کے ولی نے ملکہ سبا کا تخت منگا دیا، وہاں جن نے بھی تو کہا ترے ناتی کبھی ہی قبل ان تقوم من مقامہ۔ تو اسی طرح دجال آئے گا، اسی طرح نزول عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام ہوگا۔ حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام دمشق میں اتریں گے اور وہ تابع ہوں گے شریعت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اور وہی جا کے دجال کو قتل کریں گے۔ اور ان کے آنے کے بعد یعنی فتنہ یہود و نصارہ ہمیشہ کے لیے مٹ جائے گا، صلیب کی شوکت کو ختم کر دیں گے اور جزیہ بند کر دیں گے کہ بس یا اسلام یا پھر سیف، اور پورے عالم کو عدل و انصاف سے بھر دیں گے۔ تو یہ بھی علامات قیامت میں ہے، یاد رکھو۔ اچھا، اسی طرح پھر کچھ نشانیاں وہ ہوتی ہیں کہ جو قیامت کے قائم ہونے کے وقت میں ہوں۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مقدس میں فرمایا وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَن شَاءَ اللَّهُ ثُمَّ نُفِخَ فِيهِ أُخْرَىٰ فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنظُرُونَ۔ اسی طرح اللہ پاک فرماتی ہیں کہ یہ پہاڑ جو ہیں یہ دھواں بن جائیں گے، یہ کل اہن المنفوش ہو جائیں گے، اور یہ زمینیں ختم ہو جائیں گی، آسمان پھٹ پڑیں گے اور سمندر دہکا دیے جائیں گے، چاند تارے جھڑ جائیں گے۔ یہ ساری عین جب قیامت قائم ہو رہی ہے، اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال انسان ما لها۔ اسی طرح اللہ فرماتے ہیں کہ قیامت کا زلزلہ جو ہے ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم یوم ترونها تضع كل مرضعۃ عما ارضعت
وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شدید. اب یہ علامات عین جب قیامت قائم ہو رہی ہے، قیامت قائم ہو گئی، دنیا فنا ہو گئی، اب اللہ پھر مخلوقات کو دوبارہ اٹھائے، سب اپنی اپنی قبروں سے اٹھے گا، ونفخ فی الصور، پھر دوبارہ سور پھونکا جائے گا. اب سب اللہ کے دربار میں کھڑے ہوں گے اور پھر میدان حشر میں آئیں گے. اب یہ علامات جو ہیں یہ قیامت ہونے کے بعد ہوں گی کہ تمام اللہ کی مخلوق جو ہے میدان محشر میں جمع ہوگی اور وہاں صحائف اعمال کی تقسیم ہوگی اور پھر وہاں میزان عمل ہوگا. اس کے بعد میں پروردگار عالم اپنی شان سے اپنے بندوں کے درمیان عدل سے انصاف سے فیصلہ فرمائیں گے. وَأَشْرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا وَجِيءَ بِالنَّبِيِّينَ وَالشُّهَدَاءِ وَقُضِيَ بَيْنَهُم بِالْقِسْطِ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ وَوُفِّيَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَا عَمِلَتْ. اللہ پاک فرماتے ہیں کہ پھر اللہ تشریف لائیں گے جیسے ان کی شان کو زیبا ہے، اور اس کے بعد پیغمبر بھی آئیں گے، گواہ بھی آئیں گے، امتیں بھی آئیں گی، اور پھر اللہ پاک فیصلے فرمائیں گے. اس لیے جب آیات پڑھا کریں نا تو آدمی اگر پہلے سے پتہ نہ ہو پریشان ہو جاتا ہے کہ کچھ علامات وہ ہیں جو ابھی اللہ نے بیان کر دی ہیں، کچھ علامات وہ ہیں جب عین قیامت قائم ہوگی اس وقت ہوں گی، اور کچھ علامات وہ ہیں جو قیامت کے قائم ہونے کے بعد ہوں گی کہ پھر یہ زمین بھی بدل جائے گی. یوم تبدل الارض غیر الارض والسماوات وبرزوا للہ الواحد القہار. نہ یہ زمین نہ آسمان، زمین بدل دی جائے گی، اور جس زمین پہ میرے اللہ عدل فرمائیں گے وہ زمین نئی ہوگی، اور اس زمین پہ کبھی گناہ نہیں ہوا ہوگا، اور وہ زمین عین سفید ہوگی. اور اللہ تبارک و تعالی جل شانہ وعز برہانہ کما یلیق بشانہ، اللہ تبارک و تعالی تشریف لائیں گے جیسے قرآن کہتے ہیں وجاء ربک والملک صفا صفا، کہ اللہ پاک بھی تشریف لائیں گے اور ملائکہ بھی صفیں باندھ کے اللہ کے دربار میں کھڑے ہوں گے. اسی طرح قرآن نے دوسری جگہ فرمایا یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا لا یتکلمون الا من اذن له الرحمن وقال صوابا ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ الى ربه مآبا. انا انذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. اس لیے ہمیشہ جب ایسی آیات پڑھیں تو سوچ لیا کریں کہ یہ قیامت سے پہلے ہیں، یہ عین قیامت کے وقت ہیں، اور یہ قیامت قائم ہو جانے کے بعد ہے. تو پھر انشاءاللہ قرآن مقدس میں آیات پڑھنے میں پھر کوئی پریشانی نہیں ہوتی، کوئی مغالطہ نہیں رکھتا. اس لیے اب اللہ فرماتے ہیں فَإِذَا انشَقَّتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ وَرْدَةً كَالدِّهَانِ. جب آسمان پھٹ جائے فَكَانَتْ وَرْدَةً، وہ ایسے ہو جائیں گے جیسے گلابی رنگ، کدہان، جیسے تیل کی تلچھٹ ہوتی ہے. دہان مانا تیل کی تلچھٹ کا رنگ اختیار کر لیں گے. یاد رکھیں کہ بعض مستشرقین جو ہیں، اعداء اسلام جو ہیں، وہ مسلمانوں کو بدظن کرنے کے لیے ان کے دماغوں میں ڈالتے ہیں کہ یار یہ بڑی عجیب بات ہے، ایک آدمی بنگلہ بنائے اور پھر 2 سال کے بعد توڑنا شروع کر دے. لوگ کہیں گے عجیب ہے، اتنا خوبصورت بنگلہ بنایا، اس میں لاکھوں کروڑوں لگائے، ابھی توڑ رہا ہے. پھر لوگ کہتے ہیں یار پیسے زیادہ آ گئے ہوں گے، دماغ خراب ہے، اور کیا ہے.
وہ کہتی ہے جب اللہ نے تمہارے عقیدے کے مطابق کہ ہر چیز اللہ نے بنائی ہے، آسمان بنائے، زمین بنائی، تارے بنائے، چاند بنائے، برج بنائے، سیارات بنائے، تو پھر اللہ ان کو کیوں توڑ پھوڑ دیں گے؟ اتنی عظیم چیزیں بنائیں کہ 7 آسمان ہیں، اللہ نے 7 زمینیں پیدا فرمائیں، اللہ نے ایسا چمکتا ہوا سورج پیدا فرمایا، اللہ نے نور بکھیرتا ہوا چاند پیدا فرمایا، اللہ آسمانوں کو مزین کرنے والے ستارے پیدا فرمائے، تو یہ ساری چیزیں پیدا کر کے پھر کہیں گے توڑ دو؟ وہ کہتے ہیں یہ عجیب بات ہے، اس لیے وہ دماغوں میں خلل ڈالتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں یا تو پھر یہ معلوم ہوتا ہے کہ بنانے والا خدا اور ہے، پھر توڑنے والا کوئی اور ہوگا، ورنہ وہ کہتے ہیں یہ کیا منطق ہے کہ اللہ نے سب کچھ بنا دیا اور فرما دیا آسمان پھٹ جائیں گے، اور فرمانی یوم تکون السماء مورا وتسیر الجبال سیرا، اور پہاڑ جو ہیں ایسے بھاگ رہے ہوں گے، ریزہ ہو جائے۔ یسألونک عن الجبال قل ينسفها ربی نسفا فیذرها قاعا صفصفا لا تری فیہا عوجا ولا امتا۔ کوئی زمین میں ایسی جگہ نہیں رہے گی جو آڑ بن سکے، کسی کو چھپا سکے، پہاڑ ہٹ گئے، ہر چیز ختم ہو گئی۔ کہتے ہیں ایسے اللہ کیوں کریں گے؟ تو بات یہ سمجھیں مسلمانوں کے لیے تو یہ جواب کافی ہے کہ اللہ کی مرضی ہے، یفعل ما یشاء، جو چاہیں کریں، وہ چاہیں بنا دیں، وہ چاہیں فنا کر دیں، وہ چاہیں کسی کو بچہ دے دیں، وہ چاہیں کسی کو بچہ لے لیں، تو یہ اللہ کا کام ہے، اللہ ہم کون ہیں اس میں دخل دینے والے؟ اور دوسری بات یہ ہے کہ جب اللہ نے ہمیں بتا دیا ہے کہ یہ عالم دنیا ہے اور یہ دار العمل ہے اور یہ عالم فنا ہوگا، اس کے بعد ایک عالم ہوگا جو دار آخرت ہے اور جس میں بقا ہے، کہ جب اللہ نے بتا دیا ہے تو پھر کیا، تو اسی کے حکم کے مطابق ہوگا۔ 2 باتیں۔ تیسری بات یہ ہے کہ ہم اگر ایک بنگلہ بنا کے توڑ دیں، اس لیے نقصان ہوتا ہے کہ ہم نے کروڑوں روپے لگائے، اب توڑنے پہ لاکھوں لگائیں، پھر بنانے پہ لگائیں۔ اللہ کو تو کوئی اسباب کی ضرورت ہے نہیں، انہوں نے تو فرمانا ہے کن ہو جا، ہو گیا بس۔ انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، وہ تو حکم دیں گے ٹوٹ جاؤ، ٹوٹ گیا، حکم دیں گے اور آسمان بن جاؤ، بن گئے، زمین ختم ہو جائے اور زمین بن جاؤ، بن جاؤ۔ تو جس کے حکم میں ہر چیز بن جاتی ہے، فنا ہو جاتی ہے، اس کے لیے کیا مشکل ہے؟ وہ جب چاہے بنا دے اور جب چاہے فنا کر دے۔ ہمارے استاد تھے، فوت ہو گئے، اللہ ان کی قبر پہ رحمتیں فرمائے، بس ہم نالائق شاگرد تھے، ان کے علم سے فائدہ نہ اٹھا سکے، تو وہ کبھی کبھی ہمیں سمجھاتے تھے۔ وہ کہتے دیکھو بیٹا، اگر تمہارے کپڑے پہ داغ لگ جاتا ہے یا کوئی پلیتی لگ جاتی ہے تو دھوتے ہو، اچھا اگر وہ داغ نہ جائے تو پھر اس کو تم جناب تیزاب میں دھوتے ہو، کبھی پٹرول سے دھوتے ہو، کبھی اس کو مارتے ہو، مار کے دھوبی اس کو دھوتا ہے، کبھی اس کو گرم پانی کے اندر ڈال کے اور اسی کے اندر کلورکس ڈال کے اور بلائیں ڈال کے کپڑے ڈالتا ہے کہ وہ داغ جو ہے مٹ جائے۔ اگر وہ پھر بھی ٹھیک نہ ہو تو پھر آپ اس کو پھینک دیتے ہیں۔ تو اللہ نے بھی یہ جو نظام قائم فرمایا تھا، یہ بنایا تھا کہ میرے بندے میری فرما برداری کریں گے۔ جب ہم نے اس کی زمین پہ گناہ شروع کر دیا، زنا شروع کر دیا، قتل شروع کر دیا، ڈاکے شروع کر دیے، اس پہ ہم نے فحاشی عریانی اور بے حیائی شروع کر دی، تو اللہ بھی پھر ان چیزوں کو فنا کر کے نئی چیز پیدا کر کہ اب یہ اس قابل ہی نہیں ہے کہ اس کو باقی رکھا جائے، سب بدل دو۔ اس لیے پھر جب قیامت ہوگی تو وہ زمین ہی الگ ہوگی، وہ آسمان ہی الگ ہوں گے، وہاں نظام ہی الگ ہوگا۔
اور ہر چیز بدل جائے گی اور ہر چیز بندے کے سامنے ہوگی. اس لیے اللہ فرماتے ہیں وَإِذَا انشَقَّتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ وَرْدَةً كَالدَّهَانِ دہان مانا تلچھٹ كَالدِّهَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. اب علماء فرماتی ہیں کہ جب آسمان پھٹیں گے تو اصل میں بات یہ ہے کہ کسی کا رنگ سرخ ہوگا، کچھ اس کے بعد پیلے ہوں گے، اس کے بعد نیلے ہوں گے، اس کے بعد سبز ہوں گے، اور اس کے بعد جیسے تیل کی تلچھٹ ہوتی ہے وہ رنگ اختیار کر جائیں گے. اور بعض علماء نے یہاں ایک اور بات کی، انہوں نے فرمایا کہ سارے قرآن میں ذکر جب بھی آیات پڑھو گے ان فی خلق السماوات والارض، آسمان جمع کے صیغے سے آتا ہے، اور زمین جو ہے وہ الارض مفرد صیغہ لیکن مراد جنس الارض ہوتی ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں اللہ نے زمینیں بھی ساتھ بنائی ومن الارض مثلہن، جیسے آسمان ساتھ ہیں زمینیں بھی ساتھ ہیں، لیکن زمین کی جنس ایک ہے، مادہ ایک ہے، آسمانوں کا مادہ الگ الگ ہے. کیا مانا؟ یعنی پہلا آسمان اللہ نے علی سبیل المثال اللہ پاک نے تانبے سے بنایا ہے، دوسرے کو اللہ نے چاندی سے بنایا ہے، کسی کو لوہے سے بنایا ہے، کسی کو سونے سے بنایا ہے. تو 7 آسمان جو ہیں وہ مختلف جنس سے بنائے گئے ہیں، اور جب وہ پھٹیں گے، جب وہ ٹوٹیں گے تو وہ ہر رنگ اس میں ظاہر ہوتا جائے گا، ہر رنگ جو ہے اس میں. اس لیے اللہ فرماتے ہیں فَإِذَا انشَقَّتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ وَرْدَةً كَالدِّهَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. میرا بندہ جہاں آسمانوں کا پھٹ جانا علامت قیامت ہے، وہاں یہ بھی تو اللہ کی رحمت ہے، اس عالم کو فنا کر کے تیرے لیے نیا عالم پیدا فرمائیں گے، اور وہ عالم ایسا ہوگا پھر جس میں کبھی فنا نہیں آئے گی. اس لیے حضور کی دعا ہے اللہم انی اسألک النعیم المقیم، یا اللہ ہمیں ایسی نعمت عطا فرما جو ہمیشہ رہنے والی ہو. ایک حدیث میں آتا ہے لا یحول ولا یزول، ایسی نعمت جو کبھی زائل نہ ہو، کبھی مٹے نہ، دائمی نعمتیں ہوں. تو اس لیے یہ بھی گویا ایک نعمت ہے. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ فَيَوْمَئِذٍ لَا يُسْأَلُ عَنْ ذَنبِهِ إِنسٌ وَلَا جَانٌ. پھر اس دن کسی انسان اور جن سے اس کے جرم کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا کہ یہ تم نے کیا تھا نہیں کیا تھا، پوچھنے کی ضرورت ہی نہیں ہوگی، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی ہر چیز جانتے ہیں. جیسے کہ فرمایا ھذا یوم لا ینطقون ولا یؤذن لهم فیعتذرون. یہ ایسا دن ہوگا کہ کوئی بول بھی نہیں سکے گا اور ان کو عذر و معذرت کے لیے کوئی اذن بھی نہیں دیا جائے. لیکن یاد رکھو یہاں قرآن کہتا ہے نہیں پوچھا جائے گا، اور دوسری جگہ قرآن کہتا ہے کہ پوچھا جائے گا فَوَرَبِّكَ لَنَسْأَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ. اللہ نے فرمایا میرے مدنی تیرے رب کی قسم میں ہم ان سب سے پوچھیں گے جن نے جو کچھ کیا. تو ایک جگہ قرآن کہتا ہے کہ نہیں پوچھا جائے گا، اور ایک جگہ قرآن کہتا ہے کہ پوچھا جائے گا. تو بظاہر تو تعارض ہے، لیکن علماء نے فرمایا یہ تعارض نہیں ہے، قیامت کے احوال مختلف ہیں. ایک مقام ایسا ہوگا کہ پوچھا جائے گا، ان سے ہر چیز کا حساب لیا جائے گا، گواہ بلائے جائیں گے، گواہوں کا انکار کرے گا تو منہ بند کر کے اللہ پھر اس کے بدن سے گواہیاں لیں گے. اور پھر ایک وقت وہ ہوگا کہ جب ان کا فیصلہ ہو جائے گا، جہنم کا حکم صادر ہو جائے گا، ملائکہ لے جائیں گے، تو اب حکم ہوگا کہ اب کوئی ضرورت نہیں پوچھنے کی، ختم ہوگا. تو وہ دور الگ ہوگا، یہ دور الگ ہوگا. تو اس لیے قرآن میں الحمدللہ کوئی تعارض نہیں ہے. واللہ اعلم. کہتے جی کہ نماز جنازہ میں سورت فاتحہ پڑھنے کے بارے میں گزارش یہ ہے میرے بھائی
کہ امام احمد ابن حنبل رحمت اللہ علیہ اور امام شافعی رحمت اللہ علیہ کے نزدیک نماز جنازہ کی 4 تکبیریں ہیں، اور پہلی تکبیر کے بعد سورۃ فاتحہ، دوسری تکبیر کے بعد درود شریف، اور تیسری تکبیر کے بعد دعا. اس لیے کہ وہ اس سے استدلال فرماتے ہیں کہ بھئی جنازہ بھی تو ایک نماز ہے، تو جب نماز میں وہ فاتحہ پڑھتے ہیں تو جنازے میں بھی فاتحہ پڑھتے ہیں. لیکن امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اصل میں تو جنازہ جو ہے یہ دعا ہے، اس کو نماز کی طرح کہا گیا ہے کہ جیسے نماز ہے اس کو نماز بھی کہہ دیتے ہیں، ورنہ اصل میں یہ دعا ہے. وہ فرماتے ہیں کہ کوئی ایسی نماز نہیں ہے جس میں رکوع بھی نہ ہو، سجدہ بھی نہ ہو، تشہد بھی نہ ہو. ان کے نزدیک جنازہ جو ہے ایک دعا کے حکم میں ہے. اور معطا امام محمد میں ایک حدیث مبارک بھی موجود ہے جس سے وہ استدلال فرماتے ہیں کہ پہلی تکبیر کے بعد ثنا، دوسری تکبیر کے بعد درود شریف، اور تیسری تکبیر کے بعد جو ہے وہ دعا. اسی لیے ان کا اور استدلال بھی ہے کہ نماز کے لیے تو سب سے افضل جگہ مسجد ہوتی ہے، لیکن جنازے کے لیے تو حکم ہے کہ مسجد کے باہر پڑھا جائے. تو اگر یہ نماز ہے تو پھر مسجد میں پڑھی جائے. مکہ مکرمہ میں تو مجبوری ہے کہ سارا مکہ جو ہے وہ مسجد الحرام ہے، تو کہاں اٹھا کے لے جائیں؟ ورنہ ہر جگہ آپ دیکھتے ہیں کہ مسجدیں الگ ہوتی ہیں اور جنازہ گاہ الگ ہوتی ہے. تو اس لیے ان کا استدلال جو ہے وہ یہ ہے کہ پہلی رکعت جو ہے اس حدیث مبارک کے مطابق اس میں ثنا ہے، اور دوسری میں درود ہے، اور اس کے بعد دعا ہے، پھر اس کے بعد جو ہے سلام ہے. تو بہرحال دونوں ائمہ رحمہم اللہ تعالی علیہم اللہ کے نبی کی احادیث سے، لیکن لازمی بات ہے کہ ایک فرمان کو سمجھنے کے لیے فہم تو الگ ہوتا ہے نا. اب دیکھیں نا، کورٹ میں وکیل پیش ہوتے ہیں، ایک مدعی کا وکیل ہے، ایک مدعا رہے کا وکیل، اور دونوں دلائل دیتے ہیں، فیصلے کورٹ کرتے ہیں کہ سر فلاں زمانے میں سپریم کورٹ نے یہ فیصلہ دیا تھا اور اس کے یہ الفاظ تھے. تو سب وکیل کہتے ہیں نہیں نہیں وکیل صاحب آپ نے سمجھا ہی نہیں ہے، یہاں کوما ہے، یہاں سٹاپ ہے، یہاں لیکن ہے، یہاں اگر ہے، یہاں مگر ہے، تم سمجھ نہیں رہے ہو معنی کو. تو سمجھ تو الگ الگ ہوگی نا. تو اسی طرح فقہا کی بھی جو سمجھ ہوتی ہے اس میں اختلاف ہو جاتا ہے. اس لیے اللہ تبارک و تعالی سب پہ کروڑوں رحمتیں فرمائے. یہ مسائل میرا بھائی ایسے نہیں ہیں. خدا کے لیے جھگڑے چھوڑ دو، اختلاف چھوڑ دو، تفریقہ چھوڑ دو، اور کسی کو برا بھلا نہ کہو. حضرت تھانوی بڑی ایک پیاری مثال دیتے تھے. وہ کہتے تھے کہ بھائی کسی کو چھیڑو نہیں اور اپنی بات کو چھوڑو نہیں. جس پہ تم ہو اس پہ جمے رہو اور دوسرے کو چھیڑو نہیں، کیونکہ ان کے پاس بھی دلائل ہیں، ان کے پاس بھی حجتیں ہیں. تو اللہ تبارک و تعالی سب پہ کروڑوں رحمتیں فرمائے. اور یہ مسئلے بھی افضل غیر افضل، اعلیٰ غیر اولا، مستحب غیر مستحب کے ہیں. اس میں کوئی کفر اسلام کی بات ہے ہی نہیں. کہتے جی کہ مرد اور عورت کا درمیان میں سینے کے برابر. اگر بچہ ہے پیدا ہونے کے بعد اس نے چیخ ماری ہے تو پھر تو اس کا جنازہ پڑھنا پڑے گا. اور اگر بچہ بالکل ماں کے پیٹ سے مردہ ہی پیدا ہوا ہے اور ڈاکٹر کہتے ہیں یہ تو پیٹ کے اندر مر گیا تھا، تو پھر اس کے جنازے کی ضرورت نہیں ہوتی. لیکن اگر پیدا ہونے کے بعد اس میں زندگی کی علامات پائی گئی، یعنی چیخ ماری یا حرکت کی یا بدن ہلایا یا کچھ کیا، تو اور ڈاکٹروں نے بھی کہا کہ بھی یہ پیدا تو زندہ ہوا ہے لیکن مر گیا اس کے فوراً بعد، اس کا جنازہ پڑھا جائے. وہ بچہ چاہے چھوٹا ہو یا بڑا ہو. میرا بھائی گزارش یہ ہے کہ طواف ہے مثلا یا عمرہ ہے یا حج ہے،
نفلی عبادات ہیں، اگر آپ کسی کے لیے کرنا چاہتے ہیں تو کوئی منع نہیں۔ یہ اس کی مثال ایسے ہوتی ہے کہ جیسے آدمی مزدوری کرے اور کسی مالک سے کہے کہ جی وہ میری جو مزدوری بنتی ہے نا فلاں کو دے دینا، تو یہ بالکل اسی طرح کہ اپنی محنت کی یا اللہ اس کا ثواب فلاں کو عطا فرما۔ میری والدہ کا انتقال جو ہے حج کے مہینے میں عید کے بعد 10 دن بعد ہو گیا۔ حج کے مہینے میں عمرہ کر سکتا ہوں؟ کر سکتے ہیں۔ حج کے مہینے میں یاد رکھو حج سے پہلے یا حج کے بعد؟ اگر حج سے پہلے عمرہ میقات سے کرو گے اور اسی سال حج بھی کرو تمتع ہو جائے گا۔ اگر تم نے عمرہ کیا حج کیا ہی نہیں کوئی بات نہیں۔ عمرہ جو ہے یاد رکھو صرف 5 دن منع ہوتا ہے، 8، 9، 10، 11، 12، 13، اس میں عمرہ نہیں ہو سکتا، یہ حج کے دن ہے۔ باقی سارا سال جب چاہو عمرہ کرو۔ حج بدل کرو مرضی، نہ کرو مرضی۔ کہ اشراط الساعہ کے نام سے کتاب موجود ہے، کہتے جی کہ مغرب کی نماز کے بعد 2 رکعت جو ہے یاد رکھو وہ تو سنت مؤکدہ ہے، وہ تو ہر حال میں پڑھنی ہے ہم نے، لیکن اس کے بعد جو ہے اگر آپ مزید 2 رکعت پڑھ لیں تاکہ 6 رکعت ہو جائیں، اوابین ہو جائے، تو وہ بھی ثواب ہے اور بہت بڑا اجر ہے۔ کہتے جی کہ عیسیٰ علیہ السلام جو آپ نے فرمایا ہے کہ دمشق میں اتریں گے، میرا بھائی وہ حدیث میں ہے لَيَنزِلَنَّ عِيسَىٰ ابن مریم عَلَىٰ مِنَارَةَ شَرْقِيَّةٍ بَيْضَاءَ دمشق، حضور نے فرمایا ہے کہ حضرت عیسیٰ ابن مریم دمشق کی ایک مسجد ہوگی، اس کا سفید مینار ہوگا اور اسی پر سے آپ اتریں گے اور آپ نے 2 آدمی یعنی فرشتوں کے کندھوں پہ ہاتھ رکھے ہوں گے، حتیٰ کہ حضور نے فرمایا اس کے بالوں سے پانی ٹپک رہا ہوگا، یعنی ابھی ابھی گویا جنت سے غسل فرما کے آ رہے ہیں۔ اب یہ کہتا ہے جی کہ دمشق کدھر ہے؟ تو ایسا کرو کہ تم ٹکٹ لے آؤ، 2 اکٹھے چلتے ہیں، ڈھونڈتے ہیں اس کو۔ نہیں، اگر یہ بھی مسئلے میں مولوی مکی کی ذمہ داری ہے تمہیں دمشق ڈھونڈ کے دے تو اس کا حل یہی ہے نا کہ 2 ٹکٹ لے آؤ، ایک اپنا ایک میرا، اکٹھے چلتے ہیں دمشق پہ ڈھونڈتے ہیں اس کو۔ اللہ کے بندے، دمشق ایک ملک ہے مشہور ہے، شام بھی کہتے ہیں دمشق بھی کہتے ہیں، یہ کون سی ایسی بات ہے کہ ہر چیز مولوی کو کہا جائے کہ آپ بتائیں؟ آپ جغرافیہ دیکھ لیں، آپ کوئی نقشہ دیکھ لیں، آپ کسی آدمی سے پوچھ لیں، تو یہ کوئی ایسا مسئلہ تو نہیں ہے۔ واللہ اعلم۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد۔ يا الله يا الله يا رحمن يا رحيم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام يا إلهي إلهنا إله كل شيء إلها واحدا لا إله إلا أنت اللهم أنت الميسر لكل أسير وأنت على كل شيء قدير اللهم يسر أمورنا وأمور أولادنا وبناتنا وأصحابنا وأخواننا وأمور من أوصانا واستوصانا وأمور من أحبنا وأمور المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اذهب الباس رب الناس اشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاؤك لا يغادر سقما اللهم اشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم أصلحنا وأصلح بنا وأصلح أولادنا وأولاد المسلمين اللهم أصلح شبابنا وشباب المسلمين اللهم أصلح بناتنا وبنات المسلمين اللهم أصلح أحوالنا وأحوال المسلمين اللهم أصلح أمورنا وأمور المسلمين اللهم أصلح ذرياتنا وذريات المسلمين
اللهم اصلح لنا شاننا كلها فلا تكلنا الى انفسنا طرفة عين قط ولا اقل من ذلك. اللهم انا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم انا نعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.